السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، رمضان المبارک اپنی برکتوں رحمتوں کے ساتھ جاری ہے اور اللہ کے نیک بندے اس ماہ مبارک میں خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں بات ہوتی ہے عبادت کی تو وہیں اس مہینے کا جو ایک اہم ترین عبادت ہے، چونکہ وہ اس ماہ مبارک کے ساتھ منسوب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ اس ماہ مبارک میں اس فرائض کو انجام دیتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں زکوٰۃ کی۔ آج ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جاتی ہے، کس کو ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، کس کو ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، اور ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ہم نے زکوٰۃ دینی کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زکوٰۃ کے دینے کے ساتھ کتنے اہم وعدے کر رکھے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس اہم فریضے سے جتنی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے جان چھڑا لیں۔ کچھ تو دیتے نہیں ہیں، اور جو دیتے ہیں وہ اس پورے زکوٰۃ کے انسائکلوپیڈیا کو سمجھتے نہیں ہیں کہ زکوٰۃ اصل میں اس کا مقصد ہے کیا اور یہ کس صاحب استطاعت تک پہنچنی چاہیے۔ یقیناً اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ ایک اہم موضوع ہے، اور اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ، آپ روزے کی حالت میں تشریف لائے۔ حضرت، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کی ابتدا ہے اور ہر بندہ جو ہے وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس ماہ مبارک میں ہی زکوٰۃ دینی ہے یا پھر باقی 11 مہینوں میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عویس بھائی، دیکھیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا باقاعدہ ایک عبادت میں سے ہے۔ زکوٰۃ کوئی یہ نہیں کہ ہم اس کو دوسرے چیزوں کی طرح بہت آسان لے لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ اسلام کی رکن میں سے ہے، اور اسلام کے جو 5 رکن ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور کلمہ۔ ایمان لانے کے بعد انسان جب صاحب مال ہو جائے اور اس کے پاس اتنی مال ہو کہ جس مال سے اس کے گھر وغیرہ آرام سے چل جائے، جیسے بعض چیزوں میں زکوٰۃ ہے نہیں، جب اتنا مال جمع ہو، جیسے کہ ہمارے شریعت میں ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ سونا، جی، ٹھیک ہے، اور 52.5 تولہ جو چاندی ہو، ٹھیک ہے، تو اس پر جو ہے پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ وہ زکوٰۃ، اچھا، یہ سونا 7.5 تولہ ہو یا 7.5 تولہ سونے کے متبادل کیش ہو یا کوئی اور چیز ہو؟ دونوں چیزیں مطلب منیمم 7.5 تولہ سونے کے اعتبار سے کچھ بھی ہو؟ اصل میں جو قرون اولیٰ جو شروع کے زمانے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تھے، ان زمانے میں لوگوں کے پاس پیسے تو تھے نہیں، ٹھیک ہے، اس زمانے میں لوگوں کے پاس سونے ہی یا تو چاندی ہوا کرتے تھے یا سونا، یا تو پھر مویشی وغیرہ۔ تو عموماً اسلام کی جو نصاب نکلا ہے فقہ صاحب حضرات نے، تو وہ انہی چیزوں سے نکالا ہے، مطلب ان متبادل ہے۔ آج کل تو ہمارے سارے مال پر جو ہے IMF والوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں کاغذ دیا ہوا ہے۔ اب علماء اکرام اسی سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے پیسے ہوں یا 7 تولہ سونے کے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ زکوٰۃ اس پر واجب ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت، یہ اسی قطع کلام کے بعد اسی تناظر میں یہ بتائیے گا کہ زکوٰۃ کن چیزوں پہ لگتی ہے اور کن چیزوں پہ نہیں لگتی؟ دیکھیے، زکوٰۃ تو اپنے جو زائد مال ہے نا، جو زائد مال، جیسے کہ آپ اب یہاں پہ تو شہروں میں تو یہ ہوتا نہیں ہے، گاؤں دیہاتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جن کے پاس جانور ہیں، اگر بکریاں ہیں تو 40 بکریاں، اور گائے ہیں تو 7، پتہ نہیں وہ، تو اس طریقے سے وہ جانوروں پر جو ہے وہ ہوتی ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شہروں میں یہ ہے کہ مال، کہ کس کے پاس اپنے استعمال سے، اگر کسی کے پاس استعمال کے 2 مکان ہیں پھر بھی اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 2-3 گاڑیاں ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گاڑی اگر ایک سے زائد ہو تو پھر زکوٰۃ، استعمال میں جو چیزیں ہوگی اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ استعمال سے ہٹ کر جو چیزیں جمع ہوگی اور جس کو اس نیت سے آپ خریدیں، جیسے کوئی گاڑی اس نیت سے خریدتا ہے کہ میں اس کو پرچیز کروں گا، اس کو بیچوں گا، پھر انویسٹمنٹ، تو اس پر زکوٰۃ ہے، استعمال کی چیزوں پہ نہیں، استعمال کی چیزوں پہ نہیں۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر مکان خریدے اس نیت سے کہ میں اس کو بیچوں گا، پھر اس پر زکوٰۃ ہے، سال گزرنے کے بعد، سال جب بھی ختم ہو۔ یہاں رواج یہ ہے عموماً پاکستان میں، لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رمضانوں میں ہی زکوٰۃ دی جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ کا سال پورا ہو جائے، چاہے وہ سال محرم میں پورا ہو، چاہے شعبان میں پورا ہو، چاہے رجب میں، چاہے ربیع الاول میں، جب آپ کے پاس ایک مال ہو، جیسے آپ نے سونا خریدا، مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ نے سونا خریدا، شعبان میں خریدا، دوسرے سال شعبان میں اس سونے کی زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طریقے سے
آپ نے ایک بینک میں کیش جمع کروایا اور وہ کیش جو ہے آپ نے ربیع الاول میں جمع کروایا, تو دوسرے سال ربیع الاول میں اتنا اگر کیش ہو جس کی مالیت جو ہے 7 تولہ سونا, 7.5 تولہ سونا یا تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, تو اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ سنا ہے دینے والوں سے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم رمضان میں اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے. تو آیا اب ثواب کو دیکھنا ہے یا پھر اگلے بندے کی ضرورت کو دیکھنا ہے؟ ترجیح کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال سے جب آپ پر فرض ہو جائے, چونکہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے, یہ کوئی اپنے خود ساختہ مسئلہ تو ہے نہیں, یا اپنی مرضی کے مسئلے بھی نہیں ہے. یہ ہے کہ آپ یہاں ایک رواج بنی ہے کہ لوگوں نے اپنے سال کا پیمائشی جو ہے نا رمضان سے رمضان کر دیا ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے, چلو ٹھیک ہے, مگر شریعت جو کہتی ہے کہ جب سال پورا ہو تب دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو عادت مبارکہ یہ تھی, صحابہ اکرام کی, کہ وہ رمضان سے پہلے شعبان میں ہی زکوٰۃ نکال لیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو غریب صحابہ اکرام ہو یا غریب لوگ ہوں, ان کو رمضان گزارنے میں آسانی اور غریبوں تک اس کا حق پہنچ جائے. اصل حق تو غریب و مسکینوں کا ہے نا زکوٰۃ پر. زکوٰۃ پہ تو آپ کا حق تو نہیں ہے, یا جو بڑے امیر ہیں ان کا حق نہیں ہے. زکوٰۃ دینے کا کانسیپٹ اس وجہ سے اسلام نے زکوٰۃ کو رکھا ہے اس وجہ سے تاکہ غریب غربا کو فائدہ حاصل ہو. زکوٰۃ کا اصل جو معنی ہے کہ وہ معنی ہی اس پر ہے کہ زکوٰۃ طہارت کو کہتے ہیں, یعنی پاکی کو کہتے ہیں. یعنی جو آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے جو مال آپ کو عطا کیے, اس مال میں سے ایک محدود پیمانہ جو شریعت نے مقرر کیے, 2.5%, اس کو جو ہے آپ غریبوں تک پہنچا دیں, مستحقین تک پہنچا دیں, تاکہ ان کا بھی اچھا بھلا ہو جائے. تو آپ کا مال کا جو ہے زکوٰۃ پورا ہو جائے. اور آپ نے نہیں نکالا تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسلام کی خلاف ورزی کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو باقاعدہ کئی قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا, مسلمان قبیلوں نے. اور چلو وہ صحابی تو نہیں تھے وہ, بلکہ وہ قبیلے دور دور. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ تھے, صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, باقاعدہ ان کے خلاف جہاد کی اس مسئلے پہ کہ یہ اسلام کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اس وقت اتنا کشیدہ حالت اسلام کی کہ اسلام کے لیے بڑا مشکل تھا اس وقت یہ قدم اٹھانا. مگر حضرت ابوبکر صدیق نے اس مسئلے کو اہمیت کے پیش نظر باقاعدہ جہاد کی اور ان کو قائل کیا کہ جو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا وہ اس دائرہ اسلام سے, کیونکہ اسلام کا رکن میں سے ہے نا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایسی پابندی ہے کہ صحابہ اکرام بہت ہی احتیاط کرتے تھے اس مسئلے پہ, اور باقاعدہ عاملین مقرر تھے اسلام میں, جو عاملین گاؤں دیہاتوں میں جاتے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کہ لوگ بھول نہ جائے. اور تقریباً یہ شعبان پورا نظام تھا, وہ جاتے تاکہ جو غریب وہ ان عاملین کا کام ایک تو زکوٰۃ لینا, پھر ان علاقوں کے غریبوں کا اور غریب فیملی مستحقین کے لسٹیں تیار کرنا, پھر ان تک زکوٰۃ کی رقم پہنچانا. تو یہ ایک بہترین نظام ہے. اس کو اگر سمجھے تو یہ آپ صرف زکوٰۃ اپنے نہیں نکال لے, بلکہ قرآن کا مزاج ہے قد افلح من تزکا, کہ پس تحقیق آپ جو ہے زکوٰۃ نہیں نکالے بلکہ اپنے آپ کو بھی صاف کر رہے. تو یہ صرف مال کی صفائی نہیں ہو رہی یہاں پہ کہ آپ کا مال پاک نہیں ہو رہا, آپ کا نفس بھی اس سے کے ذریعے سے پاک ہو رہا ہے. خوبصورت بات ہے. اچھا تو اب چھوٹے چھوٹے مسائل ایسے ہیں جو لوگوں نے ہم سے پوچھے, ان کی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائے گا کہ اگر ایک زکوٰۃ دینے والا صاحب نصاب اس کا سال مکمل ہو جاتا ہے تو وہ کیا ایک ساتھ ہی زکوٰۃ دے؟ مثال کے طور پہ کہ ایک بندہ ہے جس پہ زکوٰۃ کی قیمت جو ہے وہ 20,000 روپے ہے, اب وہ کیا پورے سال 20,000 روپیہ مطلب 5,000 2,000 3,000 کر کے زکوٰۃ کی نیت سے مطلب قسطوں میں اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتے ہیں, یہاں پہ زکوٰۃ کی ادائیگی کو ایک ہی وقت میں پوری رقم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے؟ نہیں, ایک ساتھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ چاہے تو قسطوں میں اپنی آسانی کے تحت جو ہے نا اس کو ادا کر سکتا ہے. مگر جب اس پر فرض ہو گیا نا 1 سال ادا, اب جب تک ادا نہیں کرے گا تب تک اس پر یہ قرض ہے, اور ممکن ہے کہ گناہ بھی ہو, کیونکہ اس پر ادا کرنا ہے. اگر آپ پچھلے مہینے سے شروع کر دے دینا اچھی بات ہے, پھر تو یہ زیادہ بہتر ہے. مگر میرے خیال میں پچھلے مہینے سے پھر زکوٰۃ تو ادا نہیں ہوگی, زکوٰۃ تو سال پہ پورا ہونے پہ ادا ہوگی نا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس مال نہیں ہو, بالکل ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایسا دیکھا ہے. یہ اب موضوع دوسرا ہو جائے گا کہ یہ بھی اچھا ہوا آپ نے ایک اچھا سوال یاد دلایا کہ بہت سے لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ جی ہم صاحب نصاب ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہمارے پاس فی الوقت رقم نہیں ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے, تو آیا کیا وہ لوگ ادھار لے کے زکوٰۃ ادا کریں یا پھر وہ رقم آنے کا انتظار کریں؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں آپ کو اویس بھائی,
زکوٰۃ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت. زکوٰۃ فرض کب ہوگی؟ جی. زکوٰۃ تو فرض تبھی ہوگی جب آپ صاحب نصاب ہو, جب آپ کے پاس مال ہو. اگر مال نہیں ہے تو زکوٰۃ تو واجب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر مثال کے طور پہ جیسے آپ نے بولا 7.5 تولے سونا ہے, جی اب اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے, جی, اور غیر استعمال کے گاڑی بھی ہے, یا تو گھر بھی ہے, وہ قرض لے کے ادا کرے, یا تو اس کو بیچ دے, بیچ کے قرض لے کے ادا کر سکتا ہے. ہاں, قرض لے کے بھی ادا کر سکتا ہے, بیچ بھی سکتا ہے وہ, کیونکہ قرض کے زمرے پہ تو نہیں آ رہا نا وہ قرض. وہ زندگی کے معاملات چلتے ہیں, مگر مطلب قرض لے کے دی جا سکتی ہے اگر فی الوقت آپ کے پاس نہیں ہے. دی جا سکتی ہے, بالکل دی جا سکتی ہے, اور دینا بھی چاہیے ان کو, کیونکہ یا تو مال کو بیچ کر دے دے وہ, مطلب شریعت سختی کر رہی ہے. ظاہر فرض ہے نا, یہ کوئی سنت نوافل تو نہیں ہے. صحیح. جب دیکھیں ایک بات بتاؤں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ جس وقت فرض ہو اس وقت ادا کرنی ہے. جیسے کہ ایک بندے کے پاس اتنے دولت ہے, اتنا مال ہے کہ وہ حج ادا کر سکتا ہے, اور اس کی بیٹی جوان ہے. اب بیٹی کو شادی کروانا اس پہ فرض نہیں ہے, مگر وہ فرض ہو چکا ہے. اور اگر حج کا موسم آ گیا تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ حج کرے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے جب زکوٰۃ فرض ہو جائے, اب اس کی مدت پوری ہو جائے, اس کے بعد موجود ہے رقم, کسی بھی صورت میں موجود ہے, اب اس کو بیچ کے دے یا کچھ بھی کر کے دے, اس کو وہ پورا کرنا ہے, اس کو ہر جائز ذریعہ. اچھا حضرت, اگلا سوال وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ زکوٰۃ دینی کس کو ہے اور کس کو نہیں دینی. تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ صاحب نصاب, صاحب استطاعت کو کیسے پہچانیں؟ دیکھیں, صاحب نصاب, صاحب استطاعت کو پہچاننا اتنا مشکل بھی نہیں ہے. اگر آپ معاشرے میں ہیں تو معاشرے میں رہتے ہوئے آپ پورے سال جو نا انسان کی نگاہیں رہتی ہے کہ اس کے اندر کیا خامی ہے, کیا کمزوری ہے. بعض لوگ بڑے سفید لباس کے ہوتے ہیں اور بہت وہ بیچارے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور مانگتے بھی نہیں ہیں, پر ان کی چلنے پھرنے کو دیکھ کے آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے. اول تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب دی جائے تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو فوقیت دے, اس میں رشتہ داروں کو. اچھا, اب یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا. رشتہ داروں سے سب سے پہلے یہ بتائیں, اولاد کو یا پھر ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اصول کہتے ہیں ماں باپ, دادا دادی, جو اوپر جا رہے ہیں, نانا نانی اوپر. فروع کہتے ہیں بیٹا پوتی نواسی, اسی کو کہتے ہیں فروع. اصول اور فروع کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ویسے مدد کر سکتے ہیں, ان کو ہدیہ, اور کرنا بھی چاہیے دین کا, لیکن زکوٰۃ کی نیت سے نہیں. زکوٰۃ ہاں, بھائی بہنوں میں سے کوئی اگر کمزور ہے اور کوئی صاحب استطاعت ہے, اور مطلب صاحب استطاعت تو جو دینے والا ہے, مطلب جو بیچارے مسکین ہیں اور ان کو زکوٰۃ لینا ان پر جائز ہے, حالت بہت کشیدہ ہے, ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے بولنا بھی ضروری نہیں ہے, ان کو شرمندہ کرنے والی کی ضرورت نہیں ہے. سوال پہ کہ اس کے لیے بولنا بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ زکوٰۃ کی, اور بس آپ نے اس کو خاموشی دے دیں, ان کو کہہ دے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے, عیدی ہے, کچھ بھی کہہ کے دے دیں. آپ اپنی نیت کر لیں, اس کو شرمندہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. دوسرا پھر یہ ہے کہ پھر آپ جیسا ہلکا احباب میں رہتے, دوست احباب, پتہ چل جاتا ہے اپنے بات. لوگ جو نا, لوگوں کے اندر مسئلہ یہ, میں آپ کو سچ بتاؤں ایک, کہ لوگ جو نا سب کے لیے اچھا, سب دور سب اچھا نظر آتا ہے, میں قریب کے کو چراغ تلے اندھیرا, اس کو جو ہے اپنے بھائی بہنوں میں بہت سارے بھائی بہنیں ہوتی ہے جس کی بہت بری حالت ہوتی ہے, وہ نظر نہیں آتے. وہ زکوٰۃ, خیرات, صدقات, ہدیہ دوسروں کو کر کے آتے, پیر صاحب کو کر رہے ہیں, ان کو کر رہے ہیں, مگر یہ بہت ایک کم ظرفی ہے. اسی طریقے سے جو ورکر ہے, جو نیچے کام کرتے ہیں, ان پہ بھی نگاہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا, تو وہ بیچارے تو اپنے ورکروں کو طرف توجہ نہیں ہوتی, اپنے رشتہ داروں کی طرف. پہلے حق ان کا ہے جو قریب کے. پھر دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال سے مدارس فالو پر جو ہے نا, مدارس کی طرف لوگ, اہل دین کر رہے ہیں. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اپنی خدمات بھی پیش کر دیں, اور عموماً مدارس میں جو مسلمان طلبہ پڑھتے ہیں, غیر مسلم تو آتے نہیں ہیں آپ کو, تو آپ کا زکوٰۃ جو ہے نا صحیح مصرف تک جو ہے پہنچ رہا ہے, جو صحیح حقدار تک آرام سے پہنچ جاتا ہے. باقی یہ کہ یہ جو آج مساجد میں ویسے زکوٰۃ لگتی بھی نہیں ہے. مساجد میں تو نہیں, مدارس سے, مدارس میں بھی بلڈنگوں میں نہیں لگتی. مدارس میں مسافر طلبہ جو ہے, جو حصول دین کے لیے حاضر ہو رہے ہیں, اور جن کا نقل مکانی کر کے, اور بیچارے جو ہے یہ بہت مطلب بہت ہی بری کنڈیشن ہوتی ہے ان کی, گاؤں دیہاتوں سے آتے بیچارے, تو ان پر زکوٰۃ صرف. باقی مسجد کی تعمیر, مساجد نہیں, وہ تو پھر ہدیہ سے کریں گے آپ, یہ ہدیہ عطیات سے کریں گے آپ. اس میں صدقہ بھی نہیں لگتا, صدقہ بھی نہیں لگا سکتے, صرف ہدیہ.
اچھا یہ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا, لوگ مطلب ہو سکتا ہے زکوٰۃ کی نیت سے مسجد کے گلوں میں ڈال دیتے ہیں. نہیں بالکل نہیں کرنی چاہیے, اور لگتی بھی نہیں ہے, آپ زکوٰۃ ضائع ہو جائے گا. اسی طریقے سے دیکھیں اویس بھائی, اس وقت جو ہے نا ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے, یہ اس مسئلے پہ توجہ ہونی چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ادارے ہیں, جو ویلفیئر وغیرہ کے ادارے, ٹرسٹ کے ادارے, ان میں دیتے وقت بہت احتیاط برتنی چاہیے. ان میں صرف ان اداروں کو زکوٰۃ دی جائے جن اداروں کا تعلق, جن اداروں کو شرعی ایڈوائزر جو ہے نا اس کو کیچ کر رہے ہیں, اس کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں ان کی زکوٰۃ کے پیسوں کو, کہ ان کے پیسے صحیح مصرف میں خرچ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. ایسے جگہ پہ وہ ایسے اداروں پہ بالکل زکوٰۃ نہ دیں جن اداروں کے اندر احتیاط نہیں ہے, محتاط انداز میں وہ خرچ نہیں کرتے. یعنی آپ جیسے یہ کپڑے تقسیم کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں کے اگر کپڑے ہیں تو صرف مسلمانوں میں تقسیم ہونا چاہیے. آج کل تو بس وہ لے کے لوگ کھڑے ہو جاتے, کون مسلم کون غیر مسلم کچھ نہیں پتا, عیسائی کو لے کے جا رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو ہی دے سکتے ہیں, غیر مسلم کو نہیں. اگر غیر مسلم کوئی پریشان حال ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا کفالت کریں, مگر مسلمانوں کی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. دوسرے ذریعے رحم کے اس میں درجے میں بہت ساری چیزیں عطیہ وغیرہ ہیں. جیسے کورونا کے ٹائم پہ جو لوگوں نے کیے, لوگوں نے زکوٰۃ تو نہیں دی نا, عموماً لوگوں نے زکوٰۃ, اگر کسی نے زکوٰۃ سے کی ہے تو کی ہو, مگر لوگوں نے عطیات کی ہے نا ان کو, اور اس کی بھی نیکی ہے, ایسا نہیں کہ اس کی نیکیاں نہیں ہے, مگر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور ان اداروں پہ جہاں پہ کھانا کھلایا جاتا ہے اور بلا اس تخصیص کے کھلایا جا رہا ہے, مطلب جو آئے, تو اگر وہاں پہ کسی غیر مسلم کو کسی کے زکوٰۃ سے کھلایا جا رہا ہے تو اس کے زکوٰۃ کا تو مسئلہ ہوگا. اس طریقے بہت سارے ادارے ہیں, جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے ادارے پاکستان میں اس وقت جو ہے ان کا نام لینے سے ایک تو یہ ہے کہ لوگ کہیں گے دیکھیں یہ لوگ, جی بالکل, تو یہ ہے کہ ان تمام اداروں میں مسئلے ہیں. اور بڑے ادارے خاص کر کے جو ہے نا وہ اس زمن پہ آ رہے ہیں کہ وہ بلا تخصیص کے جو ہے نا وہ خرچ کر رہے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بڑے ادارے کو زکوٰۃ دے بھی رہے ہیں تو ان میں اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے کہ خاص طور پہ زکوٰۃ کی رقم مسلمانوں پہ خرچ کی جائے, باقی وہ رقم عموماً انسانوں پہ خرچ کر سکتے ہیں. ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم میں سے بہت سارے ساتھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو استاد محترم شیخ الحدیث و شیخ التفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بیان میں فرماتے تھے کہ آج تم لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے, جس میں سے کچھ ہدیہ کی رقم بھی ہے, تو جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں یا سید ہے وہ بھی کھانا کھا سکتے ہیں. تو وہ ساتھی پھر جا کے کھانا کھاتے تھے, ورنہ تو اس طرح مدرسوں میں احتیاط کی جاتی ہے. مطلب یہ نہیں کہ وہاں صرف زکوٰۃ, بہت سے لوگ زکوٰۃ کے علاوہ بھی پیسے دیتے ہیں, تو جو زکوٰۃ کے علاوہ کے پیسے وہ کسی کو بھی کھلائے گا, مگر زکوٰۃ کے پیسے جو ہے وہ صرف مسلمانوں پر خرچ ہوں گے, غیر مسلم پہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں خرچ ہو سکتے. ٹھیک ہے. آخری سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ بینک جو زکوٰۃ کاٹتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے پاکستان کے بینک میں تو مسئلے ہیں. پاکستانی بینک جو ہے نا بیت المال پہ میرے خیال سے جو ہے نا وہ احتیاط نہیں ہے کہ جو احتیاط ہونی چاہیے, کیونکہ دیکھیں زکوٰۃ جو ہے نا باقاعدہ کی عبادت ہے, اور جس طریقے سے نماز ایک عبادت ہے, نماز کے لیے طہارت ہے, اور پھر جو جگہ کا پاک ہونا, جسم کا پاک ہونا, قبلہ رخ ہونا, تو یہ تمام فرائض مل کے پھر ایک نماز ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے لیے بھی یہ شرائط ہے کہ زکوٰۃ جس کو دیا جائے وہ مسلمان ہو, مستحق ہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ مستحق ہی نہیں آپ اس کو زکوٰۃ, آج کل ہے نا بہت سے لوگ ہیں کہ مستحق نہیں ہے مگر وہ آ رہے مال آ جائیں, کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس وجہ سے جس طریقے سے آپ نماز ادا کرنے سے پہلے وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں جو فرض ہے اور جس کو فالو کرنی چاہیے, زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے بھی وہ تمام چیزوں کو فالو کرے. ایک سنجیدہ معاملہ ہے, سنجیدہ معاملہ ہے. اس معاملے کو بالکل ہلکا نہ لے اور بالکل اس کو اپنے اوپر سے نہ چھڑائے, بلکہ بالکل طریقے سے ادا کرے. اگر اس میں تھوڑی دیر سویر بھی ہو جائے, مگر آپ نے یہ بالکل تسلی کرنی ہے کہ آپ کا جو ہے زکوٰۃ صحیح مصرف تک پہنچ چکا ہے, حقدار تک پہنچ چکا ہے. پھر اگر وغیرہ آپ 20 دفعہ بھی زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی, گناہ رہے گا. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے یقیناً ان تمام سوالات کے جواب دیے ہیں جو اس زکوٰۃ سے متعلق ہیں اور لوگوں کو سمجھ کے زکوٰۃ دینی چاہیے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس صاحب کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ.